السلام علیکم۔ محمد بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر غزوہ فتح میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1946۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا کرتے تھے۔ سفر میں بہت سے روزے سے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے، لیکن روزے دار بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1947۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1948۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975۔